السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی۔ واعظ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گیا۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واعظ تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خاص وصیت کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی ہو۔ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے داڑھوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور طور طریقوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز حدیث دی گئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے، اسی طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی فرض قرار دی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی فرض لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 دن، ماہ یا سال، یعنی 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال تک وہیں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو اور کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کے ساتھ مزاحمت کرو، یعنی اسے روکو اور آگے سے نہ گزرنے دو۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بار تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترے اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی، وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی اور آپ گزرنے نہیں دینا چاہتے تھے، تو آپ نے اپنا بطن مبارک سترے کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز کھڑے ہونے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترہ نہ ہو اور بالغ عورت یا سیاہ کتے آگے سے گزر جائیں
تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سیاہ کتا شیطان ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سوتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی۔ ان دونوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ اگر آگے کوئی لیٹا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر وہ سامنے لیٹی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔